فضا نے جب سے ارحم کو ردا کی طبیعت کے بارے میں بتایا ہے کہ جب سے ردا نے ارحم اور شہناز کو انکار کیا ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے، تب سے ردا کی طبیعت بہت خراب سی ہے۔ وہ ارحم کو یاد کر کر کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور روتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ارحم جو اپنی والدہ شہناز کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہے کہ وہ ردا کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا، لیکن شہناز جس نے زینت کو ارحم کے لیے پسند کر لیا ہے، اور شہناز کا کہنا یہ ہے کہ وہ اب اپنے بیٹے ارحم کی شادی کبھی بھی ردا سے نہیں ہونے دے گی، اور وہ اب اپنے بیٹے ارحم کی شادی کسی اور لڑکی سے کروا کر ہی رہے گی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارحم جب فضا سے کال پر بات کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارحم فضا کو، میں ردا کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بار میری اور ردا کی کورٹ میرج ہو گئی تو اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی طاقت ردا کو مجھ سے جدا نہیں کر پائے گی۔ بس اس بات کے لیے تمہیں ردا کو تیار کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس نے اپنے بھائی کی عزت رکھنے کی خاطر مجھے انکار کر دیا تھا، لیکن اسے اب اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یوں ہی تو وہ ساری زندگی اپنے بھائی کے پاس بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ فضا جو کہ ارحم سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ردا کو سمجھاؤں گی تاکہ وہ اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ دوسری طرف فضا جو زارون کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، جب اسے زارون کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ چکا ہے تو فضا زارون کو کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ اس کے لیے کس قدر پریشان تھی۔ زارون فضا کو جب سمجھاتا ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر فضا جب کہتی ہے زارون سے کہ جب آپ کا دل کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو آپ اس انسان کو لے کر بزدل ہو جاتے ہو۔ زارون فضا کو کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے پہلی مرتبہ اپنے لیے محبت کا اظہار سنتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے زخموں پر مرہم لگ گئی ہو۔ وہیں پر اگلے روز رانی جو کہ اپنے بھائی زارون کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ فضا بھی تیار ہو جاتی ہے، لیکن رانی جو کہ فضا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو وہ بہانہ بنا کر فضا کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیا اس بار پھر وہی کپڑے پہن لیے ہیں جو تم پہلے بھی پہن کر جا چکی ہو؟ تم کیا میرے مائکے میں میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ تم ابھی ہمارے گھر میں گئی بھی نہیں ہو اور تم وہاں پر جانے سے پہلے ہی میرا جانا بند کروانا چاہتی ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس قدر تیز تراز ہو۔ کہتی ہے فضا کہ بھابھی مجھے معلوم نہیں تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا نہ کرتی۔ اس بات پر جب رانی بھڑکتی ہے اور کہتی ہے فضا سے کہ تم کوئی ننھی بچی نہیں ہو، اچھی خاصی چلاک ہو اور تمہاری چلاکیوں اور مکاریوں سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اسی بات پر فضا غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے رانی سے کہ بھابھی بس کر دیں، آپ صاف الفاظوں میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آپ مجھے لے کر جانا ہی نہیں چاہتی؟ کپڑوں کا بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانی جو کہ فضا کی بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ زبان تو تمہاری بہت چلتی ہے، میں تو ہر کسی کو بتا بتا کر تھک چکی ہوں کہ تم بہت زیادہ لمبی زبان رکھتی ہو، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ اچھا ہے، جب تمہارا پالا زارون سے پڑے گا تو زارون کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کی بہن جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ وہیں پر فضا جو ارحم سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ردا کو کسی بھی طرح سے یہاں سے لے جائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ رانی بھابھی کے شکنجے میں رہے۔ ارحم جو فضا کو کہتا ہے کہ میں تیار ہوں ردا سے نکاح کرنے کے لیے، بس تم ردا کو منا لو۔ تو وہیں پر دوسری طرف رانی جو کہ جاتی ہے اپنے بھائی زارون کے پاس اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ساتھ ہی اپنے بھائی زارون کو اس بات کے لیے بھی تیار کر دیتی ہے کہ ہم لوگ ردا کو لے کر اور ارحم کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ارحم ردا کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ مزید دوبارہ ہماری زندگیوں میں واپس آئے، اس لیے ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم اس لڑکے کے خلاف FIR رجسٹرڈ کروا سکیں۔ تو کیا ہوگا؟ کیا زارون واقعی ہی میں ارحم کے خلاف FIR رجسٹرڈ کر لے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔